بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے رائے ونڈ مصطفیٰ آباد کے اس عظیم مقام پر مرکزی جامع مسجد میں
سنی کنونشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ مینار پاکستان پر 19 فروری کو منعقد ہونے والی آل پاکستان سنی کانفرنس کی تیاریوں کے سلسلہ میں آج کا جذبات سے معمور یہ کنونشن انعقاد پذیر ہے۔ سنی علماء کونسل رائے کے صدر حافظ نذر محمد صاحب، جامع مسجد غلہ منڈی رائے کے صدر حاجی محمد سعید صاحب، صاحبزادہ حامد مصطفیٰ جلالی صاحب، علامہ ماجد محمود نقشبندی صاحب، صاحبزادہ محسن رضا وحیدی صاحب، علامہ غلام دستگیر قادری صاحب، محمد طیب چشتی صاحب، قاری محمد ارشاد سعیدی صاحب، مفتی محمد شاہد عمران جلالی صاحب، مفتی محمد عمر فاروق جلالی صاحب، انجمن غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رائے کے اراکین اور دیگر اصحاب محبت و مودت اراکین اہل سنت جلوہ گر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی یہ حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ پاکستان کی بہت تھوڑی جگہیں ایسی ہیں جیسے میرے لیے مصطفیٰ آباد رائے ونڈ ہے، کیونکہ میں نے ابھی 6ٹھی کلاس کا امتحان دیا تھا جب 7ویں میں جا رہا تھا، تو اس وقت یہاں جو آل پاکستان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد ہوئی تھی، تو اس وقت میں بھکی شریف سے یہاں شرکت کے لیے آیا تھا، اور یہ میرا پہلا سفر تھا بھکی شریف سے باہر ضلع گجرات اور لاہور اور آگے یہاں کا۔ اور اس وقت یہاں جو کیمپ تھا ضلع گجرات کا، اس میں بھی میں نے تقریر کی تھی اس زمانے میں، اور اس کے بعد ایک لمبی تاریخ اس جگہ سے وابستہ ہے، اس لیے میں اسے رائے ونڈ سے زیادہ مصطفیٰ آباد کے نام سے جانتا ہوں، کہ اس آل پاکستان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں اس جگہ کا نام مصطفیٰ آباد رکھا گیا۔ اللہ ہمیشہ اس رحمت مصطفیٰ سے آباد رکھے۔ آج مجھے یہاں آپ حضرات کے جو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے ہیں، ان سے وہی خوشبو آئی ہے جو اس وقت کے عظیمت اور محبت کے نعروں میں تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت سب سے بڑا استقبالی نعرہ یہی ہے۔ کسی کے نام کے نعرے کی جگہ ویسے بھی برکت کے لیے یہی نعرہ بدستور مسلسل کسی کی آمد پر لگانا چاہیے، نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نعرے کی جو حرارت ہے وہ عطا فرمائے، اور غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نعرہ جو اصل میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر صحابہ نے لگایا تھا، اور بخاری شریف میں اس کا بار بار ذکر آیا ہے، لیکن زمانہ اس کو بھولتا جا رہا تھا۔ غازی ممتاز حسین قادری نے پھندا چوم کے یہ نعرہ لگا کے پھر اس کو زندہ کیا ہے، اور آج دنیا میں یہ نعرہ لگانے کی جو شرائط ہیں، ان میں سے ایک بڑی شرط کو دنیا میں رائج کرنے کے لیے سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر عقیدہ اہل سنت ہو تو پھر بندہ یہ نعرہ اندر باہر سے دل سے لگا سکتا ہے،
اور اس کے لگانے کی جو شرائط ہیں وہ پوری کر سکتا ہے، کیونکہ یہ تب لگایا جا سکتا ہے جب آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ پاک میں زندہ و تابندہ مانا جائے، اور یہ یقین رکھا جائے کہ ہم ان کی دربار میں اگرچہ یہاں بیٹھے پھر بھی آپ کی نگاہ رحمت ہمیں دیکھ رہی ہے، اور جو ہم آپ کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں آپ اسے سن بھی رہے ہیں اور نظر کرم فرما بھی رہے ہیں، اور یہ عقیدہ جس کے سینے میں ہو اسے ہی سنی کہا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر سنی کنونشن اس نعرے کی صداؤں کے اندر جو منعقد ہو رہا ہے، یہ ہم جو ہماری 14 صدیوں کی تاریخ ہے اس کا احیاء چاہتے ہیں، اور نسل نو کو سوئے مدینہ منورہ پھر متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ مسلم شریف میں آغاز کے اندر اس چیز کا ذکر ہے، کہتے ہیں کہ جس وقت ابھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم زندہ تھے، کئی صحابہ، اور تابعین کا زمانہ تھا، تو مسلمانوں کے اندر کچھ بدعقیدہ لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے انداز اور تھا، لیکن جب کچھ بدعقیدہ لوگ جو اوپر سے کہلواتے مسلمان ہی تھے وہ پیدا ہونا شروع ہوئے، تو پھر تعلیم و تعلم میں، جلسوں میں، تقریروں میں، محافل میں نسل نو کی تربیت کے لیے ایک پابندی لگائی گئی۔ وہ پابندی یہ تھی کہ ہر کسی کی تقریر نہ سنی جائے، صرف اس کی سنی جائے جو عقیدے میں اہل سنت ہو۔ یعنی اب تو 15ویں صدی ہے، یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب تابعین ابھی صحابہ سے پڑھ رہے ہیں اور فتنے درمیان میں پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ امام ابن سیرین جو کہ تابعین کے بہت بڑے سردار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لما وقعت الفتنہ، جب فتنہ آ گیا، یعنی معاشرے میں کچھ رافضی، خارجی، ناسبی، جبری اور قدری، معتزلہ، اس طرح کی کمپنیاں پیدا ہو گئیں جو کہتے تھے ہم بھی مسلمان ہی ہیں۔ یہود و نصارہ تو پرانے موجود تھے، ان کے ہوتے ہوئے پہلے صرف اتنا ہی کافی تھا کہ جب کوئی کہہ دے میں مسلمان ہوں تو ان سے فرق کا پتہ چل جاتا تھا، لیکن جب مسلمان کہلانے کے ساتھ کچھ لوگوں نے اسلام کی چھتری کے نیچے جب کچھ 2 نمبر لوگ شامل ہو گئے تو زمانہ تابعین میں یہ شرط لگائی گئی کہ اب سچے لوگ لفظ اہل سنت سے پہچانے جائیں گے۔ یہ صحاح ستہ میں سے صحیح مسلم میں ہے کہ جب فتنہ کا زمانہ آ گیا، اب جس وقت کوئی کہتا ہے میں درس دینا چاہتا ہوں، میرا درس سنو، میں حدیث پڑھانا چاہتا ہوں، میری تبلیغ سنو، میں جمعہ پڑھانا چاہتا ہوں، میرے پیچھے جمعہ پڑھو، یا کوئی کہتا ہے حضرت صاحب آئے ہوئے ان کی تقریر سن لو، تو امام ابن سیرین کہتے ہیں اب ہمارے بندے ایسے تقریر نہیں سنتے، بلکہ کہتے ہیں سمو لنا رجالکم، اے تقریر سنانے والوں ذرا یہ تو بتاؤ تمہارے استاد صاحب کا کیا نام ہے، اور تمہارے جو استاذ کے استاد ہیں ان کا کیا نام ہے۔ یہ اس وقت ضرورت پڑ گئی، ابھی تابعین کا زمانہ ہے اور کچھ صحابہ بھی زندہ ہے، ہر کسی کا درس نہیں سنتے، ہر کسی کی تقریر نہیں سنتے، یعنی اور باتیں تو اور رہ گئیں، قرآن و سنت کے درس کے لیے بھی ایک سند اور سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑ گئی، کیونکہ بد اعتقادی آ گئی۔ سمو لنا رجالکم، ہمیں اپنے رجال سے مراد ہے چین آف اتھارٹیز، سند میں جن کا نام ہوتا ہے کہ میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے سنی،
صحابہ تو سارے عدول ہیں، ان کے لحاظ سے تو کلیئرنس کی ضرورت نہیں، وہاں تو لفظ صحابی ہی کافی ہے. لیکن آگے جو ہے وہ یہ تھا ان کانو من اہل السنہ، یہ لفظ ہے صحیح مسلم میں. ابن سیرین کہتے ہیں کہ یہ ہم نے اس لیے پابندی لگا دی ان کانو من اہل السنہ فیؤخذ حدیثہم، اگر تمہارے استاد سنی ہے تو پھر تو ہم حدیث سنیں گے، اور اگر اہل بدعت سے ہیں یعنی بد اعتقاد ہے فلا یؤخذ حدیثہم، ان کی اپنی بات کیا سنیں، ہم ان کی زبان سے حدیث بھی نہیں سنیں گے. یہ ابھی امام احمد رضا بریلوی کے فیصلے بریلی شریف میں بعد کی صدیوں کی وہ بات نہیں آئی، یہ تو دور تابعین ہے، اور ابھی فتنے تھوڑے تھے، لیکن پھر بھی یہ شرط لگائی گئی کہ اگر حق سننا ہے تو سنی ڈھونڈنا پڑے گا، حق دیکھنا ہے تو سنی ڈھونڈنا پڑے گا، کسی حق والے کے پاس بیٹھنا ہے تو سنی ڈھونڈنا پڑے گا. تو یہ آج جو حدیں مٹائی جا رہی تھیں، ہم سنی کانفرنس کر کے گاؤں گاؤں میں سنی کنونشن کر کے پھر وہ صحابہ و تابعین والا انداز معاشرے میں زندہ کرنا چاہتے ہیں. چونکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ شاید کچھ مولویوں نے اپنی روٹی چلانے کے لیے یہ تفریق کر دی ہے کہ ہم فلاں ہوتے ہیں وہ فلاں ہوتے ہیں، پھر ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ روٹی کے لحاظ سے نہیں بلکہ ایمان کے تحفظ کے لحاظ سے، اور یہ پہچان ہمارے کسی مفتی کی زبان سے نہیں نکلی، یہ لفظ ہمارے لیے ہمارے رسول علیہ السلام کی زبان سے نکلے، یعنی لفظ اہل سنت، حق والوں کا ٹائٹل اہل سنت، حق والوں کا لقب اہل سنت، حق والوں کا نام اہل سنت، یہ اگر داتا صاحب نے بھی رکھا ہوتا تو بڑی شان تھی کہ داتا صاحب کے پائے کا آج کس مسلک کے پاس ہے جو آج والے اپنے نام رکھ رہے ہیں. ہمارا نام نہ داتا صاحب نے رکھا، نہ خواجہ صاحب نے رکھا، نہ غوث پاک نے رکھا، ہمارا نام تو نبیوں کے سلطان نے رکھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زبان سے پہلے دن حق پرستوں کی پہچان کے لیے یہ لفظ نکلے، یعنی آپ دیکھ رہے تھے کہ اسلام کے اندر کچھ گھس بیٹھیے، گھس جائیں گے، اور پھر ایک نئی پہچان کی ضرورت پڑے گی. اس نئی پہچان کے لیے اس وقت ہی کہ تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ یہ مفتیوں نے نام رکھ دیا ہے، خود ہمارے رسول علیہ السلام نے یہ لفظ بولے، اور اس کے گواہ کوئی چھوٹے چھوٹے نہیں. تیرا میرا نام جو اہل سنت رکھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، اس کے گواہ کائنات کے امام حسن اور امام حسین ہیں. کتنے بڑے گواہ ہیں. ہم ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو حق نہیں ادا کر سکتے کہ کتنا بڑا نام کتنی بڑی ہستی نے رکھا، اور پھر اس کے گواہ کتنے بڑے ہیں جنہوں نے دنیا تک یہ نام پہنچایا. الکامل کی 3 جلد میں یہ حدیث سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سند کے ساتھ ذکر کی، یعنی ان سے تک سند، اور انہوں نے آگے یہ کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے سن کے
اور اپنی آنکھوں سے اپنے نانا جی کو دیکھ کے یہ سنا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولأخی۔ امام حسین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک تو مجھے فرمایا اور دوسرا فرما میرے بھائی جان امام حسن کو فرمایا، ہم دونوں کو فرمایا کیا، انتما، تم دونوں۔ اب اس سے پتا چلا کہ یہ سامنے تھے، سن بھی رہے تھے، پاس موجود بھی تھے۔ انتما سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ اور تم دونوں اے حسن و حسین، تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک بھی ہو۔ یعنی یہ ہم نے اپنی طرف سے لفظ نہیں گھڑے، یہ امام حسین نے حدیث کا آدھا حصہ خود آگے بتایا، جو الکامل میں ابن الاسیر نے اس کو ذکر کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا پورا فرمان اس طرح ہے، پہلا آدھا حصہ ان دونوں جوانوں کی جنت کی سرداری کا ہے اور دوسرا حصہ ان کے محبوں کے نام کا ہے کہ ان کے محب کون ہیں، سچے محب کون ہیں۔ فرما انتما سیدا شباب اہل الجنہ، جنتی جوانوں کے تم دونوں سردار ہو، اور ساتھ کیا ہو، وقرۃ عین اہل السنہ۔ قرہ کہتے ٹھنڈک کو اور عین کہتے آنکھ کو اور اہل سنہ کہتے سنی کو، کہ تم دونوں اہل سنت کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو۔ تو پتا چلا کہ لفظ اہل سنت کی عمر کوئی 2-4 صدیاں نہیں، لفظ اہل سنت اتنا ہی پرانا ہے جتنا لفظ اسلام پرانا ہے، اور جس زبان سے ہمیں تحفہ اسلام ملا ہے اسی زبان سے ہمیں تحفہ اہل سنت ملا ہے۔ تو پھر اپنے اہل سنت کو، اپنے اہل سنت ہونے کو چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ دنیا کو بتانا چاہیے کہ دوسرے مسلکوں نے اپنے نام گھڑے ہیں، ہم نے گھڑے نہیں، ہم نے حدیث سے پڑھے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارا یہ نام رکھا ہے۔ کتنا بابرکت نام ہے، کتنا عظیم نام ہے، اور کتنی اس میں سچائی ہے۔ لہٰذا یہ جو سنی کانفرنس یا سنی کنونشن یا تیرا میرا سنی ہونا، یہ ہم جس وقت بولتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ تصور آنا چاہیے کہ یہ لفظ حق پرستوں کے لیے زبان رسالت نے بولے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہیں۔ آگے پھر صحابہ نے بولے، تابعین نے بولے، پھر تبع تابعین نے، غوث پاک نے، داتا صاحب نے، چلتے چلتے وہی مجدد الفسانی نے، وہی امام احمد رضا بریلوی نے، وہی شیر ربانی نے، وہی آگے علماء اہل سنت آج بول رہے ہیں، اور اس لفظ کو بولتے ہی یہ پتہ چل جاتا ہے دوسرے لوگ وہ ہیں جو اسلام کی گلشن کی بعد کی اگی ہوئی جڑی بوٹیاں ہو سکتی ہیں، اور وہ بھی جو فضول اور زائد ہوں، اور سنی وہ ہے جو مکی مدنی پنیری پر آنے والا ہے۔ اور اس میں پھر جب زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لفظ نکلا تو پھر ہر زمانے میں اس کی قدر کی گئی، اس کی شرطیں لکھی گئیں، اس کی شرطیں پھر پوری کرائی گئیں۔ نکاح کے وقت، جنازے کے وقت ہمیشہ اس کو بیس بنایا گیا۔ اب ہم سارے نماز پڑھتے ہیں، بلکہ دنیا میں اکثریت مسلمانوں کی جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے پر ہے۔ لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ،
وما فی المشرقین لہ نذیر ولا فی المغربین ولا بکوفہ. وہ مشارق مغارب کے امام اعظم ابو حنیفہ، انہوں نے اپنی کتاب وصیہ کے اندر جب مسلمانوں کے لیے وصیت لکھی، اور وصیت لکھتے وقت لفظ کیا لکھے، یہ نہیں کہا کہ میں مسلم کی وصیت لکھ رہا ہوں، لکھا میں اہل سنت کی شرطیں لکھ رہا ہوں. اس زمانے میں وہ بھی تابعین میں سے ہے، انہوں نے سنی ہونے کی 12 شرطیں لکھی اور فرمایا جس میں یہ 12 ہوں تو وہ سنی ہوتا ہے. تو اس بنیاد پر یعنی آج جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ ایجنسیاں بھی نوٹ کریں، ادارے بھی نوٹ کریں، ہم کوئی فرقہ واریت نہیں کر رہے، ہم تو مکی مدنی پنیری کی بات کر رہے ہیں اور دنیا کو یہ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم 15ویں صدی میں ہیں، ہم عجمی ہیں، ہم عربی نہیں، اور ٹھیک ہے ہماری مٹی پنجاب کی ہے، مگر رب کعبہ کی قسم ہے ہمارے سینے میں نور مدینہ شریف کا ہے اور ہمارا نام زبان رسالت سے آیا ہے. فرقہ واریت اسے کہا جائے جنہوں نے بعد میں رکھے ہیں اور اپنی شرطیں اپنے نئے مسلک بنائے ہیں. یہ جو مسجد نبوی شریف سے چلا ہے، یہ جو دار ارقم سے چلا ہے، یہ اس مسلک کی بات ہے، اسے اہل سنت کہا جاتا ہے. اور پھر ہر جو ایک قطعی اور اچھی چیز ہوتی ہے نقلیں بھی اس کی تیار کی جاتی ہیں. جو چیز ویسے ہی فیک ہو اس کی نقل کون بنائے گا؟ تو پھر کچھ لوگوں نے نقلی سنی بننے کی بھی کوشش کی، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کا یہ کمال ہے. تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی. میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی. آپ کو پتا تھا کہ یہ پھر غلط لوگ بھی اپنے اوپر لیبل لگائیں گے، ہم بھی یہ ہے، ایک جنت کی ٹکٹ ہے تو ہم بھی پھر جنتی ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے پھر شرطیں اس کی طرف ساتھ ہی ایک بڑی چیز کی نشانی بتا دی. فرمایا وَقُرَّةُ عَيْنِ أَهْلِ السُّنَّةِ، سنی پہچاننا ہو کسی کو کہ سنی ہے یا نہیں تو اس کا معیار بھی حسنین کریمین کا پیار ہے. جس کا دل کھنڈر ہو، جس کا دل ویران ہو، جس کے دل میں حسنین کریمین کا پیار نہ ہو، وہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر سنی نہیں ہو سکتا. سنی تب ہوگا کہ جب دل چیرا جائے تو آدھے پہ حسن لکھا ہو، آدھے پہ حسین لکھا ہو. لہذا جب کچھ لوگوں نے آج آ کر کسی محکمے سے اپنے لیے اہل سنت والجماعت منظور کروا کے سنی بننا چاہا تو ہم نے ان کو بھی آئینہ دکھا دیا کہ یوں کیکروں کو سنی نہیں کہا جاتا، ہر پھل کے لیے بیج دیکھا جاتا ہے. اور یہ ہمارا تسلسل ہے. ہمارے بزرگوں نے ہر زمانے پہ اس لفظ کو لکھ کر پہرا دیا. جب داتا صاحب بر صغیر میں سنی ہونے کی شرطیں بیان کر رہے تھے تو پھر آج جو نئے سنی بن رہے ہیں وہ اس زمانے کا کوئی اپنا مؤذن بھی دکھائیں، اور پھر جو سنیت سے ہٹ کے کوئی رستہ بنا رہے ہیں وہ بھی کوئی اپنا دکھائیں. ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ ہماری تاریخ ہستیوں سے بھری ہوئی ہے کہ ایک ایک بستی ان کے پیار کی خبر دے رہی ہے، اور انہوں نے کشف المحجوب میں اہل سنت کے لفظ سے حق کو لکھا. اور یہاں تک کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ نے مکتوبات شریف میں لکھا، اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تک پہنچنا ہو
تو یہ قریب شیر ربانی ہے شرکپور شریف میں، جہاں سے سیدھی سڑک مجدد الفسانی کے پاس جاتی ہے، روحانی سڑک۔ وہ مکتوبات شریف میں مجدد صاحب نے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار ان کا تعارف کرواتے ہوئے لکھا، یعنی اب ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں شیر ربانی کے سامنے، اور شیر ربانی کی جھکی ہے مجدد الفسانی کے سامنے، اور مجدد الفسانی صاحب کی جھکی ہوئی ہے حضرت عبید اللہ احرار کے سامنے۔ وہ عبید اللہ احرار کیا کہتے ہیں؟ مکتوبات شریف میں مجدد صاحب نے ان کا یہ فرمان لکھا۔ اس سے پتہ چلے گا کہ سنی ہونا کتنی بڑی شان ہے، اور سنی بن کے رہنا کتنا بڑا ایمان ہے، سنی میں کتنی بڑی پہچان ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر جمی احوال و مواجید را برما جمع کنند و حقیقت مارا با عقیدہ اہل سنت متحلہ نہ سازند جز خرابی ہیچ نمی دانم۔ حضرت عبید اللہ احرار نے فرمایا، مجدد صاحب بطور حوالہ یہ لکھ رہے ہیں، جب مجدد صاحب اپنے زمانے میں لوگوں کو بتاتے تھے لوگوں سنی بن کے رہو، سنی بن کے جیو، سنیت میں ہی اس زندگی سے رخصت ہو، کل سنیت کو ہی اللہ کے نبی کے جھنڈے کے نیچے جگہ ملے گی۔ تو ان کو یہ فرمان سنا کے پکا کرتے تھے کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار فرماتے ہیں اگر لوگ میری فضیلتیں بیان کریں اور میرے بڑے بڑے لقب اور میری بڑی بڑی کرامتیں اور میرے بڑے بڑے کردار ذکر کریں، میری طریقت، تصوف اور سلوک اور معرفت اور عارف باللہ ہونے کے لحاظ سے میرے مقام ذکر کریں، مجھے غوث قطب کہیں، لیکن میرا تعارف کرواتے ہوئے مجھے سنی نہ کہیں، اور سنی کہے بغیر چپ کر جائیں۔ فرماتے ہیں جز خرابی ہیچ نمی دان۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تعارف نہیں بیان ہوا، خرابی ہوئی ہے۔ کیوں کہ مجھے انہوں نے ولی تو کہا لیکن سنی نہیں کہا، مجھے انہوں نے غوث کہہ دیا مگر سنی نہیں کہا۔ اور کہتے ہیں اب اگر جمی خرابی ہارا برما جمع کنند و حقیقت مارا باقید اہل سنت متحلہ سازن باقی ندارم۔ فرمایا اگر کوئی جلا ہوا بندہ میرے بغض میں مجھے سب کچھ کہہ دے، یعنی ہر عیب کی بات میری طرف منسوب کرے کہ اس میں یہ بھی خامی ہے، یہ بھی خامی ہے، یہ بھی خامی ہے، لیکن آخر میں کہے اگرچہ خامیاں بڑی ہیں مگر عقیدے میں سنی پکا ہے، تو حضرت عبید اللہ احرار فرماتے ہیں میں سمجھوں گا میری شان کا حق ادا ہو گیا ہے۔ اتنا بڑا ہے سنی ہونا۔ تو اس واسطے میرے بھائیوں آج کا یہ پیغام ہے کہ کبھی بھی سنی ہونے سے دستبردار نہ ہو، اور جہاں ہو وہاں بتاؤ کہ میں سنی ہوں، اور یہ سنی کی شرطیں ہیں اور یہ سنی کی عقیدے ہیں۔ آج افسوس سے کچھ شخصیات نے اس مسلک سے عزت پا کے اسی کی طرف ہی پشت کر دی ہے، اسی کا کھا کے اسی پر حملہ کر دیا ہے۔ اور وہ دیکھ رہے تھے جب ہم سارے بڑے بڑے ایک طرف ہو رہے ہیں تو پھر مسلک کی آواز پیچھے کون دے گا، کوئی کس کی طرف کیسے دیکھے گا، اور پھر سچوں پر الزام لگا کے جب ہم انہیں چور بنا کے پیش کر دیں گے تو پھر پیچھے دوسری طرف اذان کون پڑے گا۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلک کسی شخصیت کا محتاج نہیں، شخصیت اس مسلک کی محتاج ہے، کیونکہ ازل سے ہمیں ہمارے بزرگوں نے پڑھایا ہے کہ شخصیت شریعت پہ قربان ہو سکتی ہے مگر شریعت کسی شخصیت پہ قربان نہیں ہو سکتی۔ نظریے پر ہم سب قربان ہو سکتے ہیں، نظریہ اتنی مقدس چیز ہے، مجھ جیسے کروڑوں اس نظریے پہ قربان ہو، نظریہ پھر بھی قیمتی ہے،
نظریہ پھر بھی زیادہ حق رکھتا ہے، مگر نظریے کو کسی شخصیت پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ آج کچھ پیروں کا، کچھ لیڈروں کا، کچھ خطیبوں کا ہم سے جھگڑا ہے، وہ کہتے ہیں جو ہم کہیں کہو یہی نظریہ ہے۔ ہم نے کہا نہیں، تم پہ نظریہ قربان نہیں کر سکتے، نظریہ عرش سے آیا ہے، پھر نظریہ مدینہ منورہ سے آیا ہے، پھر نظریہ کربلا سے آیا ہے، نظریہ بدر و حنین سے آیا ہے۔ نظریے کے لیے سب کچھ ہے کہ قربان کریں، مگر نظریے کو کسی پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اس واسطے آج یہ وقت کی اذان دینے کے لیے کہ جب طبیب بیمار ہو گئے، طبیب جنہوں نے دوائی دینی تھی، جب وہ خود بیمار ہو گئے تو بیماروں کو پھر کون بچائے گا؟ ایسے میں ہم نے ضروری سمجھا کہ سنی نکلے اور اپنے نظریے کو ووٹ دیں، اگرچہ بڑی بڑی گدیوں والے کسی حکومت اور کسی بیرونی طاقت کی وجہ سے پیچھے ہٹ بھی جائیں تو وہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ نظریہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم نظریے کے محتاج ہیں۔ یہ بات بتانے کے لیے کہ نظریے کو قربان نہیں ہونے دیں گے، ہم نے ایک دن معین کیا ہے کہ وہاں پہنچ کے سارے اپنے نظریے کو ووٹ دیں۔ وہ 19 فروری کا دن ہے انشاءاللہ، مینار پاکستان پر وہاں جا کے یہ بتانا ہے کہ سنی زندہ ہے، داتا صاحب والے سنی زندہ ہے، بابا فرید والے سنی زندہ ہیں، خواجہ غریب نواز والے سنی زندہ ہیں، مجدد الفیسانی والے سنی زندہ ہیں، امام احمد رضا بریلوی والے سنی زندہ ہیں، شیر ربانی والے سنی زندہ ہیں، پیر سیال والے سنی زندہ ہیں، حضرت میر علی شاہ گولڑے والے کے سنی زندہ ہیں۔ آج اگر بعد والے کسی طرف چلے بھی جائیں تو ہم نے بیعت ان ذاتوں سے نہیں کی، ہم نے بیعت نظریے سے کی ہے، اور اس نظریے کو زندہ رکھنے کے لیے اور تو اور رات جانیں بھی دینی پڑی کسی موقع پر تو جاننے دیں گے، اس واسطے کہ کربلا والے ہمیں بتا گئے ہیں کہ ان کی ہستی سے بڑی ہستی کس کی ہے آباد میں، وہ کتنے بڑے شہزادے تھے لیکن نظریے کے لیے قربان ہو گئے، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس واسطے نظریے کو زندہ رکھیں گے تو کل شفاعت کا پیالہ ملے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن رحمت کے اندر لیں گے، اور یہ آج ایک ایسے موڑ پر ہم آ کے کھڑے ہیں، ہزار حوالہ جات کتابوں کے ہیں، وہ کہتے ہیں کتابیں بند رہنے دو۔ اب کتابوں کا دین اور ہو گیا ہے، کتابوں کا دین اور ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے مجدد صاحب نے لکھا ہے، مگر مجدد صاحب آج بول تو نہیں رہے، وہ بند رہنے تو تمہیں کیا تکلیف ہے، تم ان کا پڑھ کے کیوں سنا رہے ہو؟ کہتے ہیں امام احمد رضا بریلوی نے لکھا تھا مگر آج وہ تو نہیں بول رہے، تم کیوں بولتے ہو؟ وہ فتاوی رضویہ بند رہنے دو۔ اگر داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے تو وہ تو داتا صاحب تھے، تم کیوں بولتے ہو ان کا لکھا ہوا؟ ہماری یہ جنگ ہے کہ اگرچہ وہ دنیا سے چلے گئے لیکن ہم ان کی آواز رکنے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ان کا دین ہے، یہ ان کا مذہب ہے، کتابیں پاس ہیں، قرآن پاس ہے، سنت پاس ہے۔ اگر کسی کو کسی کمی کا کوئی شکوہ اور شکایت ہے تو وہ بتائے، ورنہ ہم یوں نہیں ہونے دیں گے کہ کتابوں کا دین اور ہو جائے اور خطابوں کا دین آج گھڑا ہوا اور ہو جائے۔ نہیں، جو کتاب میں ہے وہی خطاب میں ہوگا،
اور اس بنیاد پر اہل سنت اپنے اس اصول کے ساتھ قائم ہے، ان کانوا من اہل السنہ فیؤخذ حدیثہم، اور یہ ہے کہ اگر آج ہم سنی بن کے رہیں گے تو قرآن کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. یہ دنیا تو عارضی ہے، اس نے گزر جانا ہے، کسی نے نہیں رہنا. پھر وہ دن آئے گا حشر کا، اور اس کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے. قرآن کہتا ہے یوم تبیض وجوہ، اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کی انداز نرالے ہوں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فرمایا بہت سے چہرے سفید ہوں گے، گورے ہوں گے، نور والے ہوں گے، اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے رسول علیہ السلام کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا ذرا یہ تو بتا دو سفید کس کا ہوگا، اور یہ بھی بتا دو سیاہ کس کا ہوگا. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا تبیض وجوہ اہل السنہ، جو سنی بن کے رہے گا اس کا چہرہ اس دن نور برسائے گا. آپ حضرات کو میں دعوت دے رہا ہوں، کیا تاریخ ہے؟ 19 فروری، مینار پاکستان پر آل پاکستان سنی کانفرنس. اس میں آپ نے، ہم سب نے انشاءاللہ شرکت کرنی ہے، اور اس میں جا کر ہم نے عقیدہ ختم نبوت کی اذان دینی ہے، عقیدہ ختم معصومیت کا جھنڈا بلند کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اس وقت کڑا امتحان آ گیا ہے، اس بارے میں بھی ہم نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے. 295C یہ قانون ہمارے آئین میں ہے، جس کو قانون ناموس رسالت کہتے ہیں. ناموس رسالت کے قانون کے بننے میں آج ہمارے ووٹ کی ضرورت نہیں، اس کو نافذ کرنے میں ضرورت ہے کہ نافذ نہیں کیا جا رہا. لیکن ایک قانون وہ ہے ناموس اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون. اور یاد رکھو ناموس اہل بیت بھی ناموس رسالت ہے. ایک قانون ہے ناموس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا، اور ناموس صحابہ بھی ناموس رسالت ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں محبتیں جو ہم پر فرض کی ہیں، آل کی بھی اور اصحاب کی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو اس کی وجہ بیان کی. سب سے پہلے فرمایا احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، لما یغزوکم بہ من النعم، وہ تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، ہر وقت دیتا ہے، اس سے پیار کیا کرو. پھر فرمایا احبونی، سرکار نے فرمایا میرے ساتھ بھی پیار کرو. دیکھو سرکار نے پیار کی خود دعوت دی اور وجہ بیان کی، فرمایا لحب اللہ، اس لیے کرو تمہارا رب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے. یہ گویا کہ قیامت تک کا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا. جو کہتے ہیں یہ بریلوی جو ہیں یہ نبی کی پارٹی ہے اور ہم اللہ کی پارٹی ہیں، سرکار نے فرمایا جو نبی کی پارٹی ہو وہی اللہ کی پارٹی بھی ہوتا ہے. فرمایا میرے ساتھ پیار کرنا ہی تم نے اللہ کے لیے ہے، کہ اللہ والا پیار قبول تب ہوگا جب مجھ سے بھی کرو گے، کیونکہ جس سے پیار ہو اس کے پیارے سے بھی پیار ہوتا ہے. احبونی لحب اللہ، میرے ساتھ پیار اللہ کی وجہ سے کرو کہ وہ اللہ ہو کی بھی مجھ سے پیار کرتا ہے، غنی ہے سارے جہانوں سے، اور تمہارا تو میں آقا ہوں. وہ اللہ جب پیار کرتا ہے تو تم کیوں نہیں کرو گے؟ اور پھر اللہ کے ساتھ تمہارا پیار مانا تب جائے گا جب تم میرے ساتھ بھی پیار کرو گے، تو پھر یہ ہوگا کہ یہ سچے ہیں، کیونکہ اللہ کے پیارے سے بھی پیار کر رہے ہیں.
اس کے بعد فرمایا احبوا اہل بیتی، میرے اہل بیت سے بھی پیار کرو۔ اب یہ حدیث سنتے جاؤ اور سنی کا چہرہ کھلا ہوا دیکھتے جاؤ۔ یہ ہے کہ ہمارا اگرچہ ان پڑھ بھی ہو پھر بھی چوک میں کھڑا ہو تو سویرا ہوتا ہے، اور دوسروں کا شیخ الحدیث بھی ہو چوک میں کھڑا ہو تو ابو اندھیرا ہوتا ہے، کیونکہ جو کتابوں میں لکھا ہے ہمارے ولیوں نے وہی ہمارے سینوں میں ڈالا ہوا ہے کہ ہم آل سے بھی پیار کرتے ہیں، اصحاب سے بھی کرتے ہیں۔ کوئی اصحاب سے کرے تو آل سے نہیں کرتا، آل سے کرے تو اصحاب سے نہیں کرتا، اللہ والا بنے تو نبی پاک کے خلاف وہ مختلف قسم کی باتیں کرتا رہتا ہے، مختلف قسم کے لوگوں کے مرض ہیں۔ لیکن اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرما احبو اہل بیتی، میرے اہل بیت سے بھی پیار کرو۔ کیوں؟ فرمایا لحبی، ان سے پیار میری وجہ سے کرو، ان کی وجہ سے نہیں، میری وجہ سے۔ اور پھر فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کو عام سا نہ سمجھنا، ان کے بارے میں رب سے ڈرو۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، انہیں کہیں اپنی باتوں کا نشانہ نہ بنانا۔ کیوں؟ فمن احبہم فبحبی احبہم، صحابہ کا پیار کسی اور کا پیار نہیں، میرا پیار ہے، ان سے بغض مجھ سے بغض ہے۔ تو اس واسطے یہ دونوں اطراف کا جو ادب ہے یہ ناموس رسالت ہی ہے، ناموس رسالت، کیونکہ سرکار کی وجہ سے ادب ہے ان کا، اور یہ سرکار کے ادب ہی میں شامل ہے۔ اس واسطے آج ہمارے ملک میں ایک قانون بنا ہے، یہ موجودہ جو قومی اسمبلی ہے اس نے وہ قانون پاس کیا ہے۔ کبھی نکمے بھی کوئی کام کر سکتے ہیں، ویسے تو ان سے کوئی امید نہیں، لیکن یہ کام ہو گیا ہے کیا کہ جو شخص اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کی توہین کرے گا، اس کو عمر قید سزا دی جائے گی۔ یعنی پہلے تھی 3 سال اور وہ بھی دی نہیں جا رہی تھی، اور پھر 3 سے بڑھا کے اب عمر قید کر دی گئی ہے۔ اور ہمارا اس میں بھی آگے مطالبہ ہے کہ بعض شکیں توہین اہل بیت کی وہ بھی ہیں کہ جو صرف عمر قید نہیں بلکہ اس میں سزائے موت ہونی چاہیے، لیکن جتنی پاس ہوئی یہ بھی 3 سال سے عمر قید۔ ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی کی اگر کوئی توہین کرے تو پہلے 3 سال تھی اور اب عمر قید۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن، جو مومنوں کی مائیں ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کی جو توہین کرے پہلے سزا 3 سال تھی، اب عمر قید۔ بناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی 4 بیٹیاں، جن میں سے 3 کا تو معاذ اللہ اتنا توہین ہے کہ کچھ لوگ انکار ہی کر دیتے ہیں اور طرح طرح کے لفظ بولتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی جو توہین کرے اس کو بھی عمر قید۔ یہ قانون جب پاس ہوا تو ایک فرقے نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اسے واپس کیا جائے، اور وہ فرقہ بظاہر دعوے دار ہے کہ ہم محب اہل بیت ہیں۔ آج پتہ چلا کہ اگر محب اہل بیت ہوتے تو اہل بیت کی عزت کے قانون پر تو جشن مناتے۔ سنی تو جشن منا رہا ہے چونکہ ہمیں نہ اہل بیت کی توہین برداشت ہے اور نہ صحابہ کی توہین برداشت ہے۔ ہم کہتے ہیں بہت اچھا ہوا، اور آگے قومی اسمبلی کے بعد سینٹ اور اس کو باقاعدہ آئین کا حصہ
بنا جائے یہ ہماری تحریک ہے اور وہ اس کو واپس کروانا چاہتے ہیں، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پوری قوم کا ووٹ اس قانون کی حمایت میں ڈلوانے کے لیے ایک دن معین کیا جائے، وہ دن 19 فروری کا دن ہے انشاءاللہ۔ کیا اس قانون کو ووٹ دو گے؟ لہذا میں برملا کہہ رہا ہوں، خود بھی سمجھ لو اور 19 فروری تک دعوت دو۔ تمہارے کہنے پر جس نے ووٹ دیا، تمہیں اپنے کا بھی ثواب ملے گا، ان کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ کا پاکستان کے بڑے اہم ووٹ ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں 19 فروری کو چلو مینار پاکستان پر، کس مقصد کے لیے؟ عقیدہ ختم نبوت کو ووٹ دینے کے لیے، عقیدہ ختم معصومیت کو ووٹ دینے کے لیے، ناموس اہل بیت کو ووٹ دینے کے لیے، ناموس صحابہ کو ووٹ دینے کے لیے، ناموس امہات المومنین کو ووٹ دینے کے لیے، مسلک اہل سنت کو ووٹ دینے کے لیے، داتا کے مسلک کو ووٹ دینے کے لیے، خواجہ کے مسلک کو ووٹ دینے کے لیے۔ کیا نکلو گے 19 فروری کو؟ یہ بات یاد رکھیں، جب تک مسلکی بنیادوں پر ہم کھڑے نہیں ہوں گے، مسلکی بنیاد پر ہماری پہچان نہیں ہوگی، مسلکی بنیاد پر پاکستان کے اندر ہمارا ایک مقام نہیں ہوگا۔ کوئی پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں ایک آدھی سیٹ مل بھی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے سہارے اسمبلی میں کوئی پہنچے تو کانا ہو کے بیٹھے گا اسمبلی میں کہ میں کیوں بولوں، وہ ناراض ہو جائے گا جس نے مجھے بھیک دی ہے اسمبلی کی۔ لہذا پی ٹی آئی ہو، مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی بد مسلک ہو، کبھی نہ سوچو کہ ان کے ذریعے تمہاری آواز پارلیمنٹ میں گونج سکے گی۔ اگر تمہاری گونجے گی تو سنی پاور پہ گونجے گی، سنی مسلک پہ گونجے گی، اور انشاءاللہ گونجے گی۔ اور وہ تب گونجے گی کہ جب پہلے مسلک پر تو اپنا جھنڈا لہراؤ گے کہ ہم کسی کے سہارے چلنے والے نہیں، ہم اپنے مسلک کی قوت سے چلنے والے ہیں۔ تو میں نے اپنی طرف سے آپ حضرات کو اپنا درد مختصر لفظوں میں پیش کر دیا، اسے سمجھیے، اسے آگے پہنچائیے، اور اس مسلک کے لیے جو مدینہ منورہ سے چل کے آیا ہے، جو پاور ہے، اس میں وہ پاور ہے جو نہ پانی میں ہے، نہ پہاڑوں میں ہے، نہ لوہے میں ہے، نہ آگ میں ہے، نہ ہواؤں میں ہے۔ وہ ساری چیزیں نیچے رہ جاتی ہیں، مسلک کی پاور اس سے بلند تر ہوتی ہے۔ اسی کی بنیاد پر ہمیشہ امت کو عزت ملی اور اسی پر آج عزت مل سکتی ہے۔ اور ہم تھوڑے نہیں، اصل میں ہم سازش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لوگ ہماری پاور ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ جو خالص سنی پاور ہو، جو حقیقت میں مکی، مدنی، بدری اور کربلائی پاور ہے، اگر یہ ظاہر ہو جائے تو دوسرے دن ایوانوں پہ زلزلہ طاری ہو جائے۔ اس سنی پاور کو، جو خالص سنی پاور ہے، خالص سنی پاور ہے، اس میں کچھ لوگ، اب دیکھو غازی ممتاز حسین قادری کے جنازے کی جو پاور تھی وہ خالص سنی پاور تھی۔
لیکن لوگ کہتے کہ فلاں بھی تھا، فلاں بھی تھا، فلاں بھی مسلک بھی تھا. وہ سنی پاور تھی، اور اکثریت آج بھی اہل سنت کی ہے. ہم اپنا وزن کیوں کسی کے پلڑے میں ڈالیں؟ ہم کیوں کسی کے کانے بنے؟ ہم یہ ادنا سی چیز جو ووٹ ہے دنیا داری کے لیے، ہم اس کے لیے اپنا مسلک کیوں قربان کریں؟ ہاں، جو قربان کرنا ہے مسلک کے لیے کرو، اور مسلک پھر تمہیں وہ دے گا کہ دنیا میں اس کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا. یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، جلوائے خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، باغباں بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے، مایا ملت بھی سنی، نگاہباں بھی سنی ہے. اہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے.